کرنی چاہیے. جب تک مسجد میں رہیں گے ثواب ملتا رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے بیان شروع کرنے سے پہلے درود شریف کی ایک فضیلت سن لیتے ہیں. سرکار دو عالم نور مجسم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے صبح و شام مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا، بروز قیامت اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے درود شریف کی بہت سارے فضیلت ہے. اس میں سے یہاں پہ ایک فضیلت دکھایا گیا کہ جس نے صبح اور شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے تو قیامت کے دن اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس دن جس کا شفاعت ہوگا اسی کو کامیابی ہوگا، تو ان کی شفاعت ہمیں درود پاک پڑھنے سے ملے گی. تو لہٰذا ہمیں درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے، بہت سارے درود شریف ہوتے ہیں. اس میں سے ایک چھوٹا درود شریف بتلاتا ہوں آپ کو. صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، بہت چھوٹا درود شریف ہے اور اس کا فضیلت میں آتا ہے اس کو بندہ ایک مرتبہ پڑھیں گا تو اللہ پاک رحمت بھیجنے کے لیے 70 دروازے کھول دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آج الحمدللہ ایک بیان سنانے والا ہوں. اس سے پہلے اچھی نیتیں فرما لیں گے تاکہ اچھی نیتیں بندے کو جنت میں لے جاتی ہے. کسی نے عمل کر کے جنت میں جاتا ہے، کسی نے اچھی نیتیں کر کے بھی جنت میں جاتا ہے. جتنی اچھی نیتیں ہوتے ہیں اتنا زیادہ ثواب ملتے جاتا ہے. آئیے نیتیں کر لیتے ہیں. اللہ پاک کو راضی کرنے، اللہ کی رضا پانے کے لیے علم دین سیکھنے کی نیت سے اول تا آخر شرکت کریں گے. جو بھی سنیں گے اس پر عمل کریں گے اور دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک مرتبہ آدھی رات کو ایک چھوٹا بچہ اچانک اٹھ بیٹھا اور چیخ کر رونے لگا. والد صاحب گھبرا کر بیدار ہو گئے اور بولے، اے میرے لال کیا ہو گیا؟ بچہ روتے ہوئے بولا، ابا جان کل جمعرات ہے، استاد صاحب پورے ہفتے کے اسباق کا امتحان لیں گے. ایک ہفتے کا امتحان لیں گے. بس میں تو پڑھائی پر توجہ ہی نہیں کی، یہ پورے ہفتے کے سبق یاد نہیں کیا ہوں، تو کل مجھے مار پڑے گا. کل کیا ہوگا؟ مار پڑے گا. یہ کہتے ہوئے بچہ ہچکیاں لے کر رونے لگا. اب یہ سنتے ہی اس پر والد صاحب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگی. اب یہ بولتے ہی سنتے والد صاحب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگی اور وہ والد صاحب نے اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہنے لگے، اس بچے کو صرف ایک ہفتے کا حساب دینا ہے اور استاد صاحب ہو سکتا ہے کہ ان کو دھوکہ بھی دیا جا سکتا ہے، اس کے باوجود یہ رو رہا ہے اور مارے خوف کے اسے نیند نہیں آ رہی. استاد صاحب کے ڈر سے اسے نیند نہیں آ رہی. صرف ایک ہفتے کا سبق سنانا ہے، اگر سنا بھی نہیں دیے استاد صاحب بھی دوسرے مرتبہ بتائیں گے، سمجھائیں گے اس کو، اور کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ دھوکہ بھی دے سکتا ہے. لیکن اس بچے کو رو رہا ہے، ایسا رو رہا ہے، نیند بھی نہیں آئی تھی. اس کے بعد میں بولنے لگے اپنے نفس سے، لیکن مجھے تو پوری زندگی کا حساب اس واحد قہار جل جلالہ کو دینا ہے. لیکن مجھے تو پوری زندگی کا حساب اس واحد ایک اللہ عز و جل اس کو دینا پڑے گا، اور اس کو دینا ہے، اور جسے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اور اللہ عز و جل کو کوئی دھوکہ ہرگز نہیں دے سکتا. مجھے قیامت کا امتحان درپیش ہے مگر میں غافل ہو کر سو رہا ہوں. آخر مجھے کوئی خوف کیوں نہیں آ رہی؟ اللہ، وہ بچہ ایک ہفتے کا امتحان دینے کا ہے، سبق یاد نہیں کیا،
اس کو نیند نہیں آ رہی, ایسا استاد کا خوف سے رو رہا ہے, لیکن میں تو پورا زندگی کا امتحان دینا ہے, لیکن میں غافل ہو کے سو رہا ہوں, ایسا نیند جا رہا ہوں, غافل ہو کے سو رہا ہوں. امتحان کا خوف سے کوئی خوف نہیں. اب امتحان کو بھی کس کو دینا ہے؟ اللہ عز و جل کو دینا ہے, اسے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. اللہ اکبر. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اس حکایت میں ہمارے لیے عبرت کا متعدد مدنی پھول ہے, بہت سارے مدنی پھول ہیں. آپ بھی غور فرمائیے اور سوچئے کہ ایک بچہ, اس کی سوچ اور اس کے والد کی مدنی سوچ دیکھیے. بچہ مدرسے کے حساب کے خوف سے رو رہا ہے اور باپ قیامت کی حساب کی سختی کو یاد کر کے رو رہا ہے. اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے اور ایک واقعہ سن لیتے. حضرت سیدنا حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مالدار شخص نے با اصرار دعوت طعام دی. حضرت صاحب کو ایک مالدار شخص کیا ہوا, دعوت دی. تو انہوں نے پہلے انکار کر دیا, میں نہیں آتا بلکہ, لیکن بار بار پوچھنے کے بعد, با اصرار کرنے کے بعد, ٹھیک ہے کھانے کی دعوت دی تو ٹھیک ہے میں آؤں گا. لیکن حضرت کیا کرے, ایک 3 شرطیں رکھے ہیں. دعوت کا آؤں گا, پھر بھی میرے 3 شرطیں ہیں, اگر اس کو قبول کریں گے تو میں آؤں گا. مالدار شخص نے پوچھا کیا ہے, کیا شرط ہے؟ وہ کیا ہے؟ نمبر 1, میں جہاں چاہوں گا بیٹھوں گا, میں جہاں چاہوں گا بیٹھوں گا. نمبر 2, جو چاہوں گا کھاؤں گا, میں جو چاہوں گا وہی کھاؤں گا. نمبر 3, جو کہوں گا وہ تمہیں کرنا پڑے گا. یہ 3 شرطیں ہیں. وہ مالدار شخص نے بھی منظور کر لیا, ٹھیک ہے حضرت آپ جیسا بولے اس طرح ہمیں کریں گے انشاءاللہ, آپ جس طرح مرضی ہے آپ کی مرضی سے مطابق ہمیں کریں گے انشاءاللہ. تو منظور کر لیے. تو ولی اللہ کے ولی ہے, بزرگان دین ہے, ان کی زیارت کے لیے بہت سارے لوگ آ گئے ہو جمع, کھانے کا انتظام کیا گیا, بہت سارے لوگ آ گئے جمع ہو کے. وقت مقررہ پر حضرت سیدنا حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لائے, اور تشریف لاتے لاتے کیا کرے, جہاں لوگوں کے جوتے پڑے تھے وہاں بیٹھ گئے. بزرگان دین آتے آتے جہاں پہ لوگوں کا جوتے چپل رکھتے ہیں وہاں پہ بیٹھ گئے, لیکن کوئی بھی بولنے کا نہیں, کیونکہ پہلے شرط کیا ہے, میں جہاں چاہوں گا وہاں بیٹھوں گا, میں جہاں چاہوں گا وہاں پہ بیٹھوں گا, یہ شرط ہے, شرط کو منظور کیا گیا ہے. تو جوتے جہاں پہ ہے وہاں پہ بیٹھ گئے, ٹھیک ہے, کوئی بھی بات نہیں کرے, کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہوئی, بیٹھ گئے. اور اس کے بعد میں کیا کرے, جب کھانا کھانے کے لیے وقت آیا, شروع کرے, تو حضرت کیا کرے, اپنے جھولی میں ہاتھ ڈال کر سوکھی روٹی نکال کر تناول فرمائی. اپنے جھولی میں ایک ہاتھ ڈال کر ایک سوکھی روٹی کاٹ کے وہ کھانے لگے تھے. دوسرا شرط کیا تھا, میں جو چاہوں گا وہ کھاؤں گا. تو کوئی بھی پوچھنے کی ہمت نہیں, حضرت ہے پہلے ہی شرط لگائے تھے, شرط کو منظور بھی کیا گیا, پوچھنے کی ہمت نہیں, تو سوکھی روٹی کھانے لگے. جب سلسلہ طعام کا اختتام ہوا, جو کھانے کا پورا ہو گیا, اس کے بعد میں میزبان جو کھانے کا انتظام کیا گیا ہے ان سے فرمانے لگے, چولہا لاؤ, چولہا لے کے آؤ اور اس پر توا رکھو, اس پر توا رکھو. تو حکم کی تعمیل کی گئی, جیسا بزرگان دین فرمائے تھے, ولی اللہ فرمائے تھے, اس طرح کر لیے تھے. تو اب بزرگان دین یعنی حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے ہیں دیکھیے. اب کیا کرے, جب آگ کی تپش سے توا سرخ انگار بن گیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ننگے پاؤں کھڑے ہو گئے, توے پر ننگے پاؤں کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے, میں نے آج کے کھانے میں سوکھی روٹی کھائی ہے. ننگے پاؤں توے پہ کھڑے ہو کر آج کی کھانے میں سوکھی روٹی کھائی ہے, یہ فرما کر توے سے نیچے اتر آئے اور حاضرین سے فرمایا, جو بھی لوگ ہیں ان سے فرمایا, اب آپ حضرات بھی باری باری اس توے پر کھڑے ہو کر جو کچھ ابھی کھایا ہے اس کا حساب دیجیے. جتنے لوگ یہاں پہ ہیں اب کیا کیا کھائے کے اس توے پر جا کے کھڑ کے اپنے طور پر باری باری ایک ایک کر کے حساب دے دیجیے بولے. تو یہ سن کر لوگوں کی چیخیں نکل گئی, بیک زبان بولنے لگے, یا سیدی ہم میں اس کی طاقت نہیں
کہا یہ گرم گرم توا اور کہا ہمارے نرم نرم قدم. ہم تو گناہگار دنیا دار لوگ ہیں. اللہ. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمانے لگے جب اس دنیاوی گرم توے پر کھڑے ہو کر آج صرف ایک وقت کے کھانے کی نعمت کا حساب نہیں دے سکتے تو کل بروز قیامت آپ حضرات زندگی بھر کی نعمتوں کا حساب کس طرح دیں گے؟ آج ایک دن کا نعمتیں حساب کتاب اس دنیا کی توے پر، دنیا کی گرم کی توے پر کھڑے ہو کر نہیں دے سکتے، قیامت کے دن زندگی بھر کے نعمت کیسے دے سکیں گے؟ آپ کو پتا ہے قیامت کے دن زمین کیسا ہوگا؟ آج زمین مٹی کا ہے، آج زمین مٹی کا ہے اور سورج بھی لاکھوں کروڑوں کلومیٹر دور ہے. پھر بھی اگر دھوپ آ گیا 40 پر 5 ڈگری 50 ڈگری سینٹی میٹر ڈگری دھوپ آ گیا، ہمارے ننگے پام سے نہیں چل سکتے. لیکن قیامت کے دن زمین تانبے کی ہوگی، زمین تانبے کی ہوگی. کیوں؟ ہمارے کرنٹ وائروں میں ہے نا تانبا رہتا. کیوں رکھا جاتا معلوم؟ یہاں پہ سوئچ ڈالتے ہی وہاں پہ بلب سلک جاتا، یعنی اتنا فاسٹ پاور پہنچاتا. زمین تانبے کی ہوگی اور سورج بھی روایتوں میں آتا ہے 1 میل دور ہوگی، کئی روایتوں میں آتا ہے 1 سر پہ ہوگی. اب سورج سر پہ ہو کر آگ برساتا رہے گا، نیچے زمین تانبے کی ہوگی اور گناہگار بندہ ننگے رہے گا، بغیر کپڑے ہوئے ننگے رہے گا. اب سوچو وہ حالت کیسی ہوگی قیامت کے دن. اپنے پسینے آگے ٹپکے ایک دریا سمندر جیسا ہوگا، اپنے پسینوں میں تیرتا رہے گا. اللہ اکبر اللہ. اور قیامت کے دن کتنے لوگ رہیں گے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جتنے بھی انسان ہیں پورے جمع ہوں گے. ان سب کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی میں جو بھی کرے کام اس کا حساب کتاب پڑھ کے سنانا پڑے گا. اللہ. آج اگر ہمیں 4 آدمیوں کے سامنے اگر ہمارا غلطی کچھ کھل گیا، غلطی معلوم ہو گیا، کیسا شرمندہ ہوتے ایک بار سوچئے. لیکن وہاں پہ کروڑوں سینکڑوں کروڑوں لوگ رہیں گے. ان سب کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے غلطیوں کو ہم خود پڑھ کے سنانا پڑے گا. اللہ اکبر. یہ بولتے ہی حضرت آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اس کا ترجمہ سن لیجئے، ترجمہ کنز ایمان. پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرشش ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ضرور اس دن قیامت کے دن تم سے جو بھی نعمتیں دیے گئے زندگی میں اس سب کا حساب کتاب ہوگا. اللہ اکبر. یہ ارکت انگریز ارشاد سن کر لوگ دھاڑے مار کر رونے لگے اور گناہوں سے توبہ کرنے لگے. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیوں، ہم خواہ روئے یا نہ ہنسے، جاگے یا غفلت میں نیند سوتے رہے، قیامت کا امتحان برحق ہے، کمپلسری ہے، حق ہے، ہونا ہی ہونا ہے. اس میں کوئی بدلاؤ نہیں. ہمیں مانے نہ مانے، اس کا تیاری کرے نہ کرے، روئے ہنسے، کسی بھی حالت میں قیامت کا امتحان برحق ہے. کوئی ٹالنے چیز نہیں ہے. ہاں، کوئی ٹالنے کی چیز نہیں ہے. ترمذی شریف میں ہے اس امتحان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے انسان اس وقت تک قیامت کے روز قدم نہ ہٹا سکے گا جب تک کہ ان 5 سوالات کے جوابات نہ دے لے. قیامت کے دن انسان جب تک یہ 5 سوالات کے جواب نہیں دیتا جب تک وہاں اس جگہ سے ہٹ نہیں سکتا. اب 5 سوالات کیا ہے سن لیجیے. ہاں، نمبر 1، تم نے زندگی کیسے بسر کی؟ تم نے زندگی کیسے بسر کی؟ اللہ سے رسول جس طرح فرمائے ہیں اس کے مطابق بسر کیے نہیں. صحابہ کرام جس طرح فرمائے ہیں اس طرح بسر کیے نہیں. بزرگان دین ہمیں فرماتے گئے اس کے مطابق بسر کیے نہیں. ہم الحمدللہ بہت بڑے باتیں بولتے ہیں، ہمیں عاشقان رسول
आशिकान सहाबा, आशिकान औलिया बहुत बड़े बड़े नारे लगाते, बहुत बड़ी बातें बोलते, कभी तो इनके फरमान पर अमल करे। सिर्फ बोलने से नहीं होता, बोलना भी है, अमल करना भी है नहीं? खाली बोलेंगे तो फायदा क्या है? खाना भूख लिया, मैं खाना खा तुम, मैं खाना खा ले तुम, मैं खाना खा ले, बोलते बैठ गया, पेट भरेगा? खाना पड़ेगा, खाना खाने पड़ेगा, चबाना पड़ेगा, अंदर जाना पड़ेगा, हजम होना पड़ेगा, तभी तो ताकत मिलेगा। लेकिन हमारी हालत ऐसी है कि बोलने में लग गए, काम करने में नहीं है। अल्लाह अकबर। नंबर दूसरी सवाल क्या है? जवानी कैसी गुजारी? दूसरी सवाल होगी, जवानी कैसी गुजारी? आज देखो हमारे नौजवान कैसी हालत में हो, हमारे मस्जिदें हालत कैसी है देखो, 2 4 5 10 बूढ़े लोग, ऐसे बूढ़े लोग आते, जवानी का नजर तो नहीं आता है, जवानियों को मस्जिद को भेजना ही नहीं है। हाँ, हमारे लोग भी ऐसा तैयार हुए कि अपने बच्चों को इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, बनाइए बेशक, कोई हर्ज नहीं, उससे पहले नमाजी भी बनाओ। हाँ, नमाजी भी बनाओ। अल्लाह उसके रसूल इंजीनियर से राजी नहीं होता, डॉक्टर से राजी नहीं होता, नमाजी से राजी होता। इंजीनियर भी बनाओ, डॉक्टर भी बनाओ, बहुत सारे चीजें बनाओ, बहुत बड़े मनसब पे बिठाओ, पहले नमाजी भी बनाओ, जरूरियाती दीन सिखाओ। भाई जरूरियाती दीन नहीं सिखाए तो वो इंजीनियर बनने के बाद तुम्हें ही लात मारेगा। माँ बाप की कदर नहीं मानो, कदर नहीं सिखाए तो किसको लात मारेगा? दुनिया में जो चीज देखते रहेगा उसी को अमल करेगा ना। आज नौजवान बहुत दूर है, अगर कोई 1 2 आने वाला भी है तो बहुत सारे बूढ़े लोग ऐसे बोलते कि अभी जवानी में कई को बेची इबादत, बूढ़ा होने के बाद कर लेता। कि कोई जवानी एक दाढ़ी रखा, अरे ये कौन है भाई, जवानी में कई को दाढ़ी रखता है, बूढ़ा हुए बस्ता दाढ़ी रखना, किसको जिंदगी पता रहा है भाई? 50 साल 60 साल 70 साल जीते बोल के आप लिखो देते एग्रीमेंट में, किसकी जिंदगी पता रहा है भाई? जब बालिग हो गया उसके ऊपर नमाज फर्ज है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रिवायतों का खुलासा है, जब बच्चे को 7 साल आती नमाज की आदत डालना है, मस्जिद को बुला लेके आना है। जब बच्चे को 10 साल आती है उसे मार के है तो नमाज सिखाना है, दीन सिखाना है। बच्चा बालिग होते वक्त जरूरियात दीन सीख लेना है, वो बालिग होने साथ ही उसके दीन पर, उसके जो जरियाती अहकाम पर अमल करना है, वो बच्चा उस तरह तैयारी करना है। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। लेकिन हमें दुनिया के इल्म पढ़ाने के लिए बहुत सारे हजारों खर्च करते, बहुत सारे घंटे सर्व करते, बड़े बड़े कॉलेज का दिखते, अच्छी कॉलेज का बोलते, अच्छा पढ़ने वाले स्कूल कॉलेज ढूंढ के भेजते हैं, अच्छी बात, एक आधा घंटा वक्त दीन के वास्ते भी काढ़ी। हमारी मस्जिदें देखे, अल्हम्दुलिल्लाह आलिशान मस्जिदें हैं, बहुत बड़े बड़े मस्जिदें हैं, एसियां लगे हुए। हमारे मौलाना लोग सबक सिखाने के लिए तैयार बैठ के हैं, बच्चे कब आते बोल के, लेकिन हमारा तवज्जो ही नहीं है। पहले ऐसा नहीं था, इल्म दीन सीखने के लिए माँ बाप उनको 100 किलोमीटर भेजते थे। एक मैं रिवायत पढ़ा हूं, उसमें एक बुजुर्गान दीन है, इल्म दीन सीखने गए, उनकी माँ ने उनको 100 रोटियां, सूखी रोटियां दे के भेजी थी मदरसे को, कितने के सारे। वहां पे जाके हजरत क्या करे, रोजाना एक एक रोटी खाते हुए 100 दिन रह के इल्म दीन सीख के जब रोटियां खत्म होते फिर आके घर को जाके फिर रोटियां लेके जाके मदरसे में सीखने जाते थे। ऐसी मेहनत करे थे। लेकिन हमारी हालत ऐसे है कि इस्लाम फ्री में मिला है, इस्लाम घरे बैठ मिला है, फ्री में मिला है। हम बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं कि ये नमाज पढ़ना, इस्लाम पे चलना, दीन पे चलना ये मौलाना लोगों का काम है। हाँ, आलिमों का, मौलाना का, मस्जिद के इमाम साहब के, मौजना के, नहीं तो 2 4 बूढ़े लोगों के। हाँ, ऐसा हालत। अब काम कर करके थक गए, बूढ़े हो गए, काम नहीं कर सकते, उन लोगों के कुर्सी में बैठ के पढ़ लेने। ऐसा बन गया हमारा माल। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए। दूसरी सवाल क्या है, जवानी कैसे गुजारे। नंबर 3, तीसरी सवाल है, माल कहां से कमाया। दुनिया की माल भी कमाते हैं तो कहां से कमाते हैं, किस तरीके से कमाते हैं, हलाल तरीके से कमाते हैं या हराम तरीके से कमाते हैं।
مال کمانے کا طریقہ بھی ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے، لیکن ہماری حالت ہے کیسا بھی ہو مال کمانا ہے، دنیا سنور جانا ہے، جھوٹ بولیں گے تو بھی کمانا ہے، سود کھائے تو بھی کمانا ہے، کیسا بھی کمانا ہے۔ کئی لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں، کئی لوگ دھوکہ بھی دیتے ہیں، کئی لوگ سود کے بیپارہ بھی کرتے ہیں، ایسا مسلمان تیار ہے آج اللہ۔ اور چوتھی سوال ہے کہاں کہاں خرچ کیا۔ یہ سوالات دیکھو کیسے سوالات ہے، کہاں کہاں خرچ کیا۔ آج دیکھو ایک سوچیں گے تو ہماری حالت ایسا ہے کہ بہت سارے بیکار کام میں، گناہ کاموں میں پیسے خرچ کرنے تیار ہیں۔ ہمارے گھروں میں ٹی ویوں کو، وی سی آروں کو کم خرچ کرنے تیار ہے۔ آج شادی آ گئی تو ڈی جے لگانے 50,000 60,000 لاکھ روپے خرچ کرتے تھے۔ ہاں شادی آ گئی تو فنکشن آ گیا، کتنے کی ہزار گناہ کام کرنے خرچ کرتے ہیں، لیکن وہی مسجد کو دو، مدرسے کی دو، دین کے کام میں دو بولے تو بہت بڑا بوجھ پڑ جاتا ہے۔ اگر 500,000 روپے دینا بھی ہے تو بہت بڑا سر پہ بوجھ پڑ جاتا ہے۔ گھروں میں گناہ کا کام کرنے مہینہ 300 400 500 دے کے ہم بھی اور ہمارے گھر والے سب مل کے وہ گناہ کام دیکھتے ہیں، کرتے ہیں، ایسا لذت ہوتا ہے ہم اللہ۔ آئیے 5واں سوال سنتے ہیں، اپنے علم کے مطابق کہاں تک عمل کیا، کتنا علم حاصل کرا اور اس نے علم پر کہاں تک عمل کیا۔ علم سیکھنے سے دور ہے، اگر سیکھے بھی تھوڑا موڑا سیکھتے، وہ کیا بولے تو فارمالٹی طور پر۔ ہاں بہت سارے نماز کو آتے ہی نہیں، اگر آئیں گے تو بھی نماز کا علم نہیں سیکھتے، نماز سیکھتے نہیں، روزہ سیکھتے نہیں، زکوٰۃ سیکھتے نہیں، کوسا بھی سیکھتے نہیں، فارمالٹی طور پر کرے جاتے ہیں۔ ہاں دیکھو اللہ کا نام صحیح انداز میں لینا نہیں آتا، میں بولتا ہوں آپ کو، اللہ کا نام صحیح انداز میں لینا نہیں آتا، یہ ہے آج مسلمان کی حالت۔ رسول اللہ یہ لینا نہیں آتا ہم کو، ہم مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوقات میں افضل بنایا، انسان کو، تمام انسانوں میں مسلمان کو افضل بنایا۔ ایسے مسلمان ہمیں آج اللہ کے نام لینے آتا، رسول اللہ کے نام لینے آتا، کتنے بدنصیب لوگ۔ بہت بڑا منصب ملا ہے فری میں، لیکن اس کا قدر نہیں ہے۔ دیکھیں پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مسلمان ہے تو ضروریاتی دین سیکھنا فرض ہے، ہم پر کمپلسری ہے، ضروریاتی دین سیکھنا کمپلسری ہے۔ نماز پڑھنا ہے تو نماز کا علم سیکھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، زکوٰۃ کا علم سیکھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، روزہ کا علم سیکھنا ہے، وضو کرنا ہے تو وضو کا علم سیکھنا ہے، غسل کرنا ہے، غسل کا علم سیکھنا ہے۔ ایسا نہیں کہ فارمالٹی طور پر ادھر دیکھے، ان کو دیکھے، انہوں ایسا کرتے ہیں تو میں ایسا کر دیا ہوں، انہیں ایسا جھک دیا میں ایسا جھک دیا ہوں، اپنے مرضی سے کروا تھے۔ ایک کتاب میں آیا ہے آج مسلمان لوگ 5% لوگ نماز پڑھنے والے ہیں، 5% لوگ نماز پڑھنے والے ہیں، 95% لوگ نماز سے دور ہے۔ دیکھو آج مثال طور پر ہر مسجد دیکھو 500 گھرا 700 گھرا 1000 گھرا ہے شاید ہمارے گاؤں میں، لیکن ہاں نماز پڑھنے 20 لوگ آئیں گے 30 لوگ آئیں گے۔ گھر کو ایک جنا بھی آ گیا ہمارے مسجدیں نہیں بھر ہوتے ہیں، حالت ویسی ہے۔ ہاں چلو دوپہر میں عصر میں کام میں جا کے رہیں گے، مغرب میں کام میں جا کے رہیں گے، عشاء میں کون سی کام رہتی، گھروں پہ رہتے ہیں، لیکن ہمیں نماز پڑھنے، اللہ کی عبادت کرنے، اللہ کا ذکر کرنے ذہنش نہیں ہم کو۔ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم کیسا ہے تو بخش دیا جاتے، ایسا ہوتا؟ کام کرنے سے مجری کہاں سے ملتا؟ صبح شام تک کام کرے مجری ملتا، زندگی بھر اللہ اس کے رسول جیسا فرمائے اس کے مطابق کریں گے تو ہی کامیابی ہو جائیں گے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے ہم الحمدللہ مسلمان پیدا ہوئے ہیں، مسلمان بنایا ہے اللہ تعالیٰ، تو ہمیں اسلام پہ چلنا ہے۔ بزرگان دین ایسا ہوتے تھے کہ اسلام پہ چلنے کے لیے کئی محنتیں کرتے تھے، اسلام پھیلانے کے لیے، اسلام پہ چلنے کے لیے کئی محنتیں تھے۔ نمازیں پڑھنا ہے تو گھروں میں چھپ کرتے تھے، کافر اس ٹائم میں نماز پڑھنے والوں کو ڈھونڈ کے مارتے تھے، بڑے ستاتے تھے، لیکن نماز کبھی بھی نہیں چھوڑی۔ ہاں
خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو پیٹھ پر اونٹ کی اوجڑی ڈالتے تھے. ہاں ایسے حالتیں گزرے بزرگان دین صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے محنتیں گزر گئے وہ اسلام ہم تک آیا. اس لیے ہمیں قدر نہیں معلوم ہو رہی. بہت لائٹ کالر ہے, بہت ایزی سی کالر ہے, لیکن پیارے پیارے اسلامی بھائیوں یہ سب جو بھی چلتا ہے نا آج تو اچھا چلتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بہت سارا اچھا چلتا ہے, اچھی بات, لیکن ایک دن ہے قیامت کے دن سب چیزوں کے اوپر جب بالغ ہوتے ہیں, بالغ ہوئے سے لے کر آخری دن تک یہ پورا حساب کتاب دینا پڑتا. کون دیں گے, کون دیکھتے ہیں, ایسا سوال ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتا ہے. دیکھو ہر چیز دیکھتا ہے, ہر چیز سنتا ہے, اور ہمارے دونوں فرشتے لکھ رہے ہیں. ایک فرشتہ اپنے نیکیاں لکھ رہا ہے, ایک فرشتہ اپنے گناہ لکھ رہا ہے. کون بھی نہیں دیکھ رہے ویسے نہیں, اللہ ہر وقت دیکھتا ہے اور یہ فرشتے لکھ رہا ہے. یاد رکھو, ہمیشہ کے لیے دھیان میں رکھ لو, اللہ دیکھ رہا ہے, فرشتے لکھ رہے ہیں. اللہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں نیکیوں کرنا ہے, گناہوں سے بچنا ہے, ہماری زندگی سے بدلنا ہے. کب تک ہمیں ایسا رہیں گے؟ بدلنا ہے تو ہمیں اچھا ماحول بھی